الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل وعلا في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه امن الحلال ام من الحرام رواہ البخاری۔ اما بعد، ہر قسم کی حمد و ثنا اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دین اسلام ایک کامل اکمل دین ہے، جو بنیادی طور پر تین چیزوں سے عبارت ہے۔ نمبر 1 ایمانیات، نمبر 2 عبادات، اور نمبر 3 معاملات۔ دین اسلام تین چیزوں سے عبارت ہے: عقائد و ایمانیات، دوسری چیز عبادات، اور تیسری چیز معاملات ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں تمام مسائل و احکام ان میں بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ آپ جو بھی عقیدہ اختیار کر رہے ہیں اس کی بنیاد، اس کی اصل اور اس کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی عقیدہ جدید نہیں ہو سکتا، کوئی بھی عبادت نئی نہیں ہو سکتی۔ ان دو چیزوں کے اندر نہ کوئی تجدد ہے، نہ اس میں کسی قسم کی کوئی تفریع ہے۔ جبکہ معاملات، ان میں اصل اباحت ہے،
والاصل فی المعاملات الاباحہ الا ما دل الدلیل علی تحریمی. معاملات میں اصل اجازت، اباحت اور جواز ہے جب تک کہ قرآن و سنت کی کوئی نص اس معاملے کو منع کرنے پہ ہمیں مل نہ جائے. جب کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی نماز کی کیفیت مقرر نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے کوئی عبادت بنا نہیں سکتے. معاملات کے اندر تجدد ہوتا ہے، اس کے لیے قرآن و سنت کے جو ضابطے ہیں، چند اصول ہیں. دنیا جہان جب تک انسانیت موجود ہے، لوگوں کو معاش کے، لین دین کے، تجارت کے نئے نئے معاملات پیش آتے رہیں گے جو لوگ اپنی ضرورت کے مطابق اختیار کرتے رہیں گے. ہم ہر معاملے کے لیے یہ دلیل کا مطالبہ نہیں کریں گے کہ یہ جو آپس میں آپ لین دین کر رہے ہیں، اس لین دین کرنے کی دلیل قرآن و سنت سے دکھاؤ. ہم یہ مطالبہ نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا مطالبہ یہ ہے اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ جو بھی لین دین کا معاملہ کر رہا ہے، جب تک قرآن و سنت میں اس کے حرمت کی دلیل نہیں مل جاتی تب تک وہ تمام معاملات جائز ہیں، جب تک اس کو قرآن و سنت منع نہ کر دیں. دین اسلام 3 خوبیوں کا مجموعہ ہے جو کسی اور دین میں نہیں پائی جاتی. نمبر 1 خوبی، دین اسلام عالمگیر دین ہے. دین اسلام کسی خاص خطے، علاقے یا کچھ افراد کو یا کچھ قوموں کو خطاب نہیں کرتا. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. دین اسلام عالمگیر دین ہے. دوسری خوبی، دین اسلام ابدی دین ہے، قیامت تک کے لیے دین ہے. تیسری خوبی، دین اسلام ہماگیر ہے، جامع ہے. دین اسلام کے اندر انسان کے نفع کے تمام مسائل کا حل موجود ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ حدیث الساری مقدمہ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر نے ان کا قول نقل کیا ہے کہ انسان کو قیامت تک جو بھی معاملہ پیش آ سکتا تھا ان تمام معاملات کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے. کسی نے پوچھا کیا یہ ممکن ہے کہ تمام چیزوں کا حل قرآن و سنت میں موجود ہو؟ انہوں نے کہا اگر کوئی غائر نظر سے اللہ نے اس کو حکمت عطا کر رکھی ہو، غور کرے تو قرآن و سنت میں ہر چیز کا حل موجود ہے. جہاں تک مالی معاملات ہیں، 3 بنیادی قاعدے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. دنیا جہان کے 90% مالی معاملات کو ہم 3 قاعدوں پر پرکھ لیں، آپ کے لیے جائز ناجائز واضح ہو جائے گا. سب سے پہلا قاعدہ، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو آیہ کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. ہاں اگر وہ تمہاری باہمی رضامندی سے لین دین اور تجارت ہو تو تمہارے لیے وہ کھانا حلال ہے.
باطل کے اندر پہلی چیز، ہر اس چیز کا لین دین کرنا، تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا حرام ہے جس چیز سے شریعت نے انتفاع کرنے کی، استعمال کرنے کی اور اس سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانے کی اجازت ہی نہیں دی ہے۔ مثال کے طور پر شراب، خمر یا کوئی بھی نشہ آور چیز، اسلام نے شراب سے کسی بھی طرح کا انتفاع کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ لہذا جب اس سے انتفاع کرنا ہی جائز نہیں ہے، اس کا پینا بھی جائز نہیں، اس کا استعمال بھی جائز نہیں، یہ اصلاً ہی حرام ہے، لہذا اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری مثال، بت پوجنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ بتوں کی پوجا کرنا حرام ہے، تو بت بنا کے بیچنا بھی حرام ہے۔ کوئی شخص یہ نہ کہے، کوئی مسلم تاجر، کہ بھئی میرے پاس ہندو گاہک آتے ہیں، میرے پاس فیکٹری ہے، میں نے ڈائی بنائی ہوئی ہے، تو مجھ سے مال آرڈر پہ تیار کرواتے ہیں، میں میٹل لگاتا ہوں، پلاسٹک لگاتا ہوں، دوسرا میٹل وغیرہ استعمال کر کے، میٹیریل استعمال کر کے میں ان کی ضرورت کی چیز بنا دیتا ہوں، میں تو آرڈر پہ مال تیار کرتا ہوں۔ مجھ سے کوئی کرسی بنوائے گا، میں اس کو بنا کے دوں گا، مجھ سے کوئی دروازہ بنائے، میں اس کو بنا کے دوں گا، مجھ سے کوئی ٹیبل بنوائے، میں اس کو بنا کے دوں گا، مجھ سے کوئی جس طرح کا مرضی جو میں میٹیریل استعمال کر کے اشیاء بناتا ہوں میں اس کو بنا کے دوں گا، لہٰذا کوئی مجھ سے بت بھی بنوائے تو میں اس کو بنا کے دوں گا۔ میں بتوں کی پوجا نہیں کر رہا، بلکہ میرا تو کام ہی یہی ہے، لہٰذا مجھ سے جو چیز مرضی بنوا لے میں اس کو بنا کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہم کہیں گے یہ تجارت جائز نہیں ہے، کیونکہ بتوں کو پوجنا جائز نہیں، ان سے کسی بھی طرح کا استعمال جائز نہیں، ان کا معاشرے میں انتفاع اور استعمال جب جائز نہیں تو ان کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ پہلا قاعدہ، ہر وہ چیز جس کے استعمال سے انتفاع یعنی فائدہ اٹھانے سے شریعت نے مطلق طور پر منع کر دیا، کسی بھی شکل میں آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس کی کسی بھی صورت میں آپ خرید و فروخت کرنے کے مختار نہیں۔ دوسرا قاعدہ، ہر وہ لین دین حرام ہے جس کے اندر سود پایا جائے، جس کے اندر سود پایا جائے۔ دوسرا قاعدہ، ہر وہ چیز، ہر وہ سودا، ہر وہ لین دین حرام ہے، ناجائز ہے جس میں سود پایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو دگنا چوگنا سود مت کھاؤ۔ دوسرے مقام پر فرمایا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں کل قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چونکا لگا کے قبطی بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو، مجنوں بنا دیا ہو، دیوانہ بنا دیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ فرمایا گیا، پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے 7 ہلاک کرنے والے گناہ؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 7 گناہوں کے اندر ایک گناہ شمار کیا، وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا، سود کا معاملہ کرنا۔ صحیح مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ وقال ہم فیہ سواء۔ سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت، سود کھلانے والے پر اللہ کی لعنت، سود کے معاملے پر 2 گواہ بننے والوں پر اللہ کی لعنت۔
سود کو لکھنے والے کاتب منشی پر اللہ کی لعنت. وقال ہم سوا، سود لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والا، لکھنے والا، آپ نے فرمایا ان سب پر اللہ کی لعنت ہے. وَهُمْ سَوَاءٌ، اور یہ سارے کے سارے گناہ کے اندر برابر کے شریک، برابر کے شریک. اس سے اسلامی فقہ کا ایک قاعدہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کام کو کرنا حرام ہے اس کام کے اندر کسی بھی طرح کا تعاون کرنا بھی حرام. بھائی سود جو کھا رہا ہے، یعنی بندے سے قرض اٹھایا ہوا ہے سود کے اوپر، تو یہ تو سود لے رہا ہے. جو بندہ ساہوکار ہے وہ 100 کی بجائے 110 واپس لے رہا ہے، جو اوپر 10 لے رہا ہے وہ تو سود ہے. ایک کھانے والا، ایک کھلانے والا، ایک دینے والا، لینے والا، انہوں نے تو کیا ایک بالفعل جرم، ان پر ہو لعنت. گواہ بننے والا اور لکھنے والے کا کیا جرم ہے؟ گواہ بننے والے، چلو لکھنے والے بھی آپ کہہ دیں کہ بھائی وہ منشی ہے تو وہ تنخواہ لیتا ہے، لیکن جو دو گواہ بن رہے ہیں ان کا کیا جرم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرنا. یہ دونوں آپس میں، یہ جو دو گواہی دے رہے ہیں، یہ سود کے معاملے پر، حرام معاملے پر تعاون کر رہے ہیں. ان کے تعاون کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے. سود کی دو قسمیں ہیں میرے بھائی. بنیادی طور پر سود کی ربا کی دو قسمیں، ایک ربا الفضل ہے، ایک ربا النسیئہ ہے. ربا الفضل کا کیا معنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا ذکر کیا. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر. 6 چیزیں، والملح بالملح والشعیر بالشعیر والبر بالبر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. 6 چیزیں، سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، اور نمک نمک کے بدلے میں جب ان کا آپس میں تبادلہ کیا جائے، 22 کیرٹ کے سونے کو 24 کیرٹ کے سونے سے تبادلہ کیا جائے، تو ان کے جائز ہونے کی 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط نقدن بنقدن، یدم بیدن، ہا و ہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 الفاظ استعمال کیے، الا ان یکون ہا و ہا، نقد بنقد سودا ہو. سونے کی سونے سے جب بیع کریں گے تو اس میں ادھار ہوگا تو پھر کیا بن جائے گا؟ سود ہو جائے گا. جب سونے کی سونے کے بدلے، چاندی کی چاندی کے بدلے، یا یہ کہہ لیجئے کہ 2 ہم جنس چیزوں کی، ایک ہی جنس کی 2 چیزوں کی آپس میں لین دین آپ کریں گے ان 6 چیزوں میں سے، تو 2 شرطیں ہیں آپ کے جائز ہونے کے لیے سودے کے. نمبر 1، سودا دونوں طرف سے نقد ہو. نمبر 2، جب ایک جنس ہے، سونا سونے کے بدلے میں آ رہا ہے، تو پھر دونوں طرف سے وزن برابر ہونا چاہیے، مقدار برابر ہونی چاہیے. ایک طرف سے مقدار کم، ایک طرف سے زیادہ ہوئی تو یہ ربا الفضل ہو گیا، یہ سود ہو گیا. اب ایتھے کوئی سنیارا ہی بیٹھے آئے تھا، وہ کہ بھائی 22 کیرٹ کے سونے کی قیمت کیا ہے اور 24 کیرٹ کے سونے کی قیمت کیا ہے، 16 کیرٹ کا سونے کی قیمت کیا ہے اور 24 کیرٹ کے سونے کی قیمت کیا ہے. تو پھر یہ تو آپ نے مشکل میں ڈال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس نے آ کے واقعہ ذکر کیا. آپ نے اسے پوچھا، یہی معاملہ تھا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو کہا کہ یہ تیرے پاس ہار ہے، اس میں ہیرے جواہرات بھی ہیں، سونا بھی ہے، لہٰذا ہیرے جواہرات نکال، سونا الگ کر، ہیرے جواہرات الگ کر، ان کو جا کے الگ الگ مارکیٹ میں قیمت کے ساتھ بیچ. پھر اس کے بعد تو چاندی خریدنا چاہتا ہے تو پھر اس سونے کے بدلے میں تو چاندی خرید لے. باپ نے کیا کرنا ہے؟
آپ 22 کیرٹ کا سونا لے کر آئے ہیں، آپ کو 24 کیرٹ کا چاہیے، آپ 22 کیرٹ کے سونے کی قیمت لگائیں گے، یہ اتنے قیمت کا، اتنے تولے، مجھے پیسے میرے حوالے کرو۔ آپ نے وہ چیز بیچ دی، بیچ کے اب 24 کیرٹ کا سونا الگ عقد میں، الگ قیمت کے اندر آپ خرید لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن آپس میں جب لین دین کرتے ہیں تو پھر یہ دونوں شرطیں ہیں، ایک تو نقد سودا ہونا چاہیے، دوسرا برابر مقدار ہونی چاہیے۔ اگر آپ ایک طرف سے اضافہ کر دیں گے مقدار کا، دوسری طرف سے کمی کر دیں گے تو یہ معاملہ سود کا ہو جائے گا۔ بہرحال میں ربا الفضل اور ربا النسیہ کی بات میں نہیں جانا چاہتا، میں کچھ اور چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ربا النسیہ کیا ہے؟ دو چیزیں اس میں آتی ہیں اور آج کے موضوع کا تعلق ربا النسیہ کے ساتھ گہرا ہوگا۔ یا تو آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور قرض دے کر جتنا آپ نے اس کو قرض دیا ہے اس سے زیادہ وصول کرتے ہیں بعد کے اندر، تو اس کو کہتے ہیں ربا النسیہ، اس کی ایک قسم۔ دوسری قسم وہی ہے جو 6 چیزوں میں، کہ جب آپ آپس میں معاملہ کرتے ہیں دو چیزوں کا، ان 6 چیزوں میں سے یا جو ان کے حکم میں ہو، تو ایک طرف سے جب آپ ادھار کرتے ہیں تو بھائی وہ ربا النسیہ ہو جاتا ہے، وہ ہمارے موضوع کے آج سے تعلق نہیں رکھتا۔ قرض، سلف صالحین صحابہ کرام اور تابعین سے یہ قول مروی ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جس کے بدلے میں قرض دینے والا اس پر کوئی فائدہ حاصل کرے وہ سود ہے۔ امام ابن قدامہ المقدسی نے اپنی کتاب المغنی کے اندر اس پر امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ علماء امت کا اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو قرض دے اور قرض میں یہ شرط رکھے کہ میرے قرض پر تو اتنے پیسے مجھے اضافی واپس کرے گا، تو اس کے سود ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے مجموع الفتاوی ابن تیمیہ میں انہوں نے کہا علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر قرض دینے والا یہ شرط لگائے کہ میرے قرض پر تو مجھے اضافہ دے گا تو یہ سود ہے، اس کے سود ہونے میں علماء کے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تیسرا قاعدہ، ایک قاعدہ کہ جس چیز کی شریعت میں استعمال جائز نہیں اس کا لین دین جائز نہیں۔ اچھا، یہ جو اکنامکس کا مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا خشک ہوتا ہے۔ ہم نے جب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں اسی شوق نہ اکنامکس رکھ لی تو سمجھ سانے پوری آمدی سی، مضمون بڑا خشک ہے۔ قاری صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، جب کتاب البیوع پڑھتے تھے نا، بلوغ المرام سے لے کے بخاری تک، تو بڑا مشکل، کتاب البیوع ہمیشہ سے ہی مشکل رہی ہے، پڑھنا بھی مشکل، پڑھانا بھی مشکل۔ تو بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اس کو ذرا آسان فہم جتنا ہو سکے، جتنا میری لغت کا اثاثہ زیادہ مجھے اجازت دے۔ پہلا میں نے قاعدہ بیان کیا، آپ کو میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ پہلا قاعدہ، جس چیز کی شریعت میں استعمال جائز نہیں اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ دوسرا قاعدہ، ہر وہ معاملہ جس کے اندر سود آتا وہ جائز نہیں ہے۔ تیسرا قاعدہ بیان کر رہا ہوں، بیع الغرر۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن بیع الحصاۃ وعن بیع الغرر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری والی بیع سے بھی منع کیا اور غرر سے بھی منع کیا۔ غرر کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ سودا جس میں خطرہ ہو، خریدار کو کے لیے دھوکہ ہو سکتا ہو۔ مثالیں بیان کروں گا، آپ سمجھ آ جائے گی۔ ایک بندے نے کبوتر اڑائے نے فضا میں، انہیں کہا اے ایڑا لکا کبوتر ہے نا، اے تنو میں انہیں دا دیتا، تو انہوں نے گل صحیح سمجھ آئے، دیسی گل۔ انہیں کہا تنو میں ایک کبوتر کنے دا دیتا، 500 روپے کا دیا۔ اب اس کبوتر کی ذات مجہول ہے، اس کی کیفیت، اس کی تفصیل، وہ صحت مند ہے، بیمار ہے، وہ ادھر ہی نیچے آنے تک سلامت رہے گا، ادھر سے ہی بھاگ جائے گا، اس کا کسی کو پتہ۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں اس طرح کی
تجارتیں ہوتی تھیں۔ ایک اور مثال، بیع السمک فی الماء، ایک بندے کا مچھلی فارم ہے، وہ آ کے باہر سے کہتا ہے بھائی اس فارم کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں نا اس سیزن کی، وہ میں آپ کو 2 لاکھ روپے میں فروخت کرتا ہوں، تو یہ سودا کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں، کتنی قیمت کی ہیں، جب وہ تیار ہو کے نکالنے کے قابل ہوں گی تو جو بیچنے والا ہے اس نے 2 لاکھ کی بیچی، ہو سکتا ہے وہ 10 لاکھ کی ہوں، تو بیچنے والے کا نقصان، اور جس نے خریدی 2 لاکھ میں خریدی، کوئی بیماری پڑ گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا اور وہ ساری مچھلیاں مر گئی ہیں، ان میں سے اکثر مر گئی، وہ 50,000 کی بھی نہیں نکلی، تو خریدنے والے کا نقصان ہے۔ اس کو کہتے ہیں بیع الغرر۔ اس کا عام طور پہ ترجمہ کر دیا جائے دھوکے کی بیع، اصل اس کا معنی ہے خطرے کی بیع۔ جب کسی چیز کی ذات مجہول ہو، میں نے یہ موبائل جیب کے اندر ڈالا ہوا ہے، تو موبائل ہے میرے کو لے لیو، یہ میں نے موبائل جیب میں ڈالا ہوا ہے، میں کسی کو کہتا ہوں یہ موبائل ہے سرکار، ہواوے کا موبائل ہے، فلاں اس کی کوالٹی ہے، فلاں ماڈل ہے، بتا کتنے کا خریدتا ہے؟ وہ کہتا ہے اچھا چلو جی 20,000 روپے کا میں آپ سے لیتا ہوں۔ یہ بیع کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں خطرہ ہے، دھوکہ ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بیع ہوتی تھی، آج بھی شاید اس کا کوئی رواج ہو، کہ ایک بندہ آتا تھا ایسے آ کے کنکری پھینکتا تھا، جو صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، وہ ایسے کنکری پھینکتا تھا کہ یہ میں نے کنکری پھینکی ہے، جہاں تک جا کے گری ہے وہاں تک کی زمین میں تمہیں اتنے درہم و دینار میں فروخت کرتا ہوں، یہ بیع جائز نہیں۔ وہ کنکری قریب بھی گر سکتی ہے، دور بھی گر سکتی ہے، لہٰذا زمین کی پوری پیمائش کر کے اس کو خریدا جائے، اس کے پورے دے۔ چیز کی ذات ہی مجہول ہے۔ اس کی ایک اور مثال، اونٹنی حاملہ ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ عربی کیا کیا کرتے تھے، یہ جو اونٹنی ہے اس کے پیٹ میں جب یہ بچہ جنم دے گی، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچہ میں آپ کو اتنے کا فروخت کرتا ہوں، یہ بیع جائز نہیں۔ کیوں؟ وہ پتہ نہیں صحیح سلامت پیدا ہوگا نہیں ہوگا، مذکر ہوگا مؤنث ہوگا، سلامت رہے گا نہیں رہے گا، اس کا کوئی علم نہیں۔ غرر کی بیع جائز نہیں ہے۔ چوتھا قاعدہ، سارے قاعدے جب آپ تھک جائیں نا، ایک بندہ میرے پاس آیا، میں آخر میں بیان کروں گا، B4U کمپنی، اس کے ساتھ معاملات کرنے جائز ہیں کہ نہیں، میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کر، میں جائز نہیں ہے، وہ بندے نو میں ٹھیر دلائل دیتے، بندہ من ہی نہ، میں نے اس کو آخر کے اندر یہ حدیث پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بالکل واضح ہے، چٹا سفید ہے حلال، کوئی شک نہیں ہے، اور حرام بھی بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جیسے سود بالکل واضح حرام ہے، مردار کی بیع حرام ہے، شراب کی بیع حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور حلال اور حرام کے درمیان کچھ ایسے امور ہیں، آپ نے فرمایا وہ مشتبہ ہیں، شبہ والے ہیں، شک والے ہیں، مشکوک ہیں، جن کو اکثر لا یعلمھا کثیر من الناس، اکثر لوگ ان کو جان نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا جو شبہ والی چیز سے بچ گیا، شک والی چیز سے بچ گیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی، اور جو شبہ والی چیز میں واقع ہو گیا، نبی پاک نے فرمایا وہ بندہ قریب ہے کہ حرام میں واقعی ہو جائے۔ ایک اور حدیث نبی پاک نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تجھے شک میں ڈالتی ہے اس کو چھوڑ دے اور وہ کام کر جس میں شک و شبہ نہیں ہے، یقین والا، بالکل صاف اور ستھرا کام کرنا ہے، شک والا کام نہیں کرنا۔ اب ہم آ جاتے ہیں، یہ 4 قاعدے آپ نے سمجھ لیے، اب اس کی بنیاد پر ہم کچھ جدید معاشی مسائل کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک معاشی مسئلہ آتا ہے کریڈٹ کارڈ کا، کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ، ان میں سے ایک سودی ہے اور ایک غیر سودی ہے۔
جو عام طور پہ جس کو کریڈٹ کارڈ کہا جاتا ہے، اس کا استعمال ناجائز ہے، حرام ہے، سود ہے۔ وہ کریڈٹ کارڈ کیا ہے کہ ایک بندے کا کوئی اس کو بینک کارڈ جاری کرتا ہے، وہ اس کی بنیاد پر کسی بھی مارکیٹ سے جا کے بینک کو پیسے ادا کیے بغیر اپنی ضرورت کا 50,000 روپے، لاکھ روپے کی خریداری کر لیتا ہے جہاں پر کارڈ ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں۔ اب اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، بینک نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر 1 مہینے کے اندر اندر تو ادائیگی کر دے، یعنی اپنے بینک اکاؤنٹ کے اندر اتنی پیسے تو ڈپازٹ کروا دے، تو تجھے اس پر کوئی اضافی قیمت ادا کرنی نہیں پڑے گی۔ لیکن 1 مہینے کے اندر اندر کریڈٹ کارڈ پہ خریداری کی ہے، اکاؤنٹ کے اندر پیسے اتنے نہیں ہیں، اس نے بینک کے بھروسے پر خریداری کی ہے، اور اگلی اس کو کمپنی نے یا جس اس نے مارکیٹ سے خریداری کی ہے انہوں نے بینک کے بھروسے پر اس کو دیا ہے، انہوں نے پیسے بینک سے لیے ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، اس نے کریڈٹ کارڈ پہ خریداری کی ہے۔ اگر یہ 1 مہینے کے اندر اندر پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروا دیتا ہے تو اس کو کوئی جرمانہ نہیں پڑے گا، لیکن اگر یہ 2 مہینے بعد ادا کرتا ہے تو اس کو 50,000 کی بجائے 55,000 روپیہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو 5,000 روپیہ بینک نے اوپر لیا کریڈٹ کارڈ کے اوپر، یہ کس عوض میں ہے؟ یہ خالص سود ہے، یہ خالص سود ہے۔ لہٰذا ایسا کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے۔ ایک ہے ڈیبٹ کارڈ، وہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ڈیبٹ کارڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اور وہ جا کے کسی بھی کمپنی سے وہ کارڈ کا استعمال کر کے وہاں سے خریداری کر لیتا ہے، اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، وہ اپنے پیسے ہی استعمال کرتا ہے، لہٰذا اس میں نہ کوئی تاخیر پر ادائیگی ہے، نہ کوئی ادھار ہے، نہ کوئی ادھار کے اوپر سود ہے۔ لہٰذا ڈیبٹ کارڈ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں جس میں سود نہیں ہے، جس میں آپ اپنی رقم استعمال کرتے ہیں جو آپ کے اپنے اکاؤنٹ سے جا رہی ہے، لیکن کریڈٹ کارڈ کا آپ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر سود ہے، اور 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ یا 2 مہینہ ادائیگی لیٹ کرتے ہیں تو وہ شرع سود کے مطابق آپ سے اس کا سود وصول کرتے ہیں۔ دوسرا معاملہ جو ہمارے سامنے آتا ہے جدید معاشی مسائل کے اندر، لیزنگ، اجارہ۔ ایک بینک ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں کہ میں نے لینی ہے گاڑی کلٹس 2020 ماڈل، آپ کے پاس پیسے نہیں۔ کلٹس کی قیمت ہے، مثال کے طور پر مثال بیان کروں گا، مجھے اس کی قیمت کا صحیح اندازہ نہیں ہے، مثال کے طور پر اس کی قیمت ہے 18 لاکھ روپے۔ بینک آپ سے 2 طرح کے پھر بینک ہیں نا، ایک کمرشل بینک ہے اور ایک نام نہاد اسلامک بینک ہے، ہر 2 طرح۔ آپ اس کے پاس جاتے ہیں، یہ میں نے گاڑی لینی ہے، بینک کہتا ہے ٹھیک ہے جی گڈی لے دینے آئے، کیڑی گل ہے، پھر ڈاؤن پیمنٹ دیں جی، کتنی ہے جی 5 لاکھ روپے، اگلی شرط سیکیورٹی جمع کروائیں، اتنی سیکیورٹی بھی کر لیں، اگلی بات آپ اس میں انشورنس بھی کروائیں، گاڑی کی جو انشورنس ہوگی وہ بھی آپ ادا کریں۔ یہ میں بینک دبئی الاسلامی کے مینیجر سے خود ملا اور اس کے ساتھ میں نے ساری ڈیٹیل شیئر کی، تو میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں، کچھ کتابوں میں بھی یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس نے صاف صاف مجھے کیلکولیٹر پہ حساب کر کے بتایا، وہ کہتا جی گڈی تو انوینے دی پائے گی، میں کہ مجھے تفصیل ایک چیز آپ لکھ کر دیں، اس میں اتنے لاکھ روپے کی انشورنس ہوگی، اتنا ہم سیکورٹی کے طور پر رکھیں گے، جب معاملہ ختم ہو جائے گا آپ کو واپس کر دیا جائے گا، اور اتنی آپ ڈاؤن پیمنٹ دیں گے، جتنی ڈاؤن پیمنٹ آپ زیادہ دیں گے آپ کو قسطیں کم پڑیں گی، گاڑی اتنی سستی ملے گی، اور جتنی ڈاؤن پیمنٹ آپ کم دیں گے آپ کو قسطیں زیادہ پڑیں گی اور آپ کو گاڑی مہنگی ملے گی۔ یہ معاملہ بنیادی طور پر اجارہ کا معاملہ ہے۔ آج کل جو اسلامک بینکنگ کا نام لیتے ہیں اس کو اجارہ کے نام پہ کہہ رہے ہیں۔ اجارہ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی چیز کرائے پہ دینا، کوئی چیز کرائے پہ دینا، اور یہ اسلامی اصطلاح ہے اجارہ۔ اجارہ کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں،
آپ اپنی خدمات دیتے ہیں پیسوں کے بدلے میں. آپ نے ایک مکان بنانا ہے, آپ ایک مستری لے کر آتے ہیں, آپ اس کو 1500 روپے روزانہ کی دیہڑی دیتے ہیں اور اس سے کام کرواتے ہیں. اس کی خدمات لے رہے ہیں کس کے بدلے میں؟ 1500 روپے کے بدلے میں. یہ ہے اجارہ. دوسری چیز اجارے کے اندر یہ آ جاتی ہے کہ آپ اپنا گھر کرائے پہ دیتے ہیں, آپ گاڑی کرائے پہ دیتے ہیں, آپ دکان کرائے پہ دیتے ہیں, آپ مختلف طرح کی اپنی اشیاء کرائے پہ دیتے ہیں. وہ آپ کی شے سے فائدہ اٹھاتا ہے اور آپ اس کے ساتھ جو اجرت طے کرتے ہیں وہ اجرت آپ اس سے وصول کر لیتے ہیں. یہ جائز معاملہ ہے. لیکن جو لیزنگ پہ گاڑیاں دے رہے ہیں, اسلامک بینک ہو یا دوسرے غیر اسلامک بینک ہو, ان کا یہ لیزنگ پہ گاڑیاں دینا سود سے خالی نہیں ہے, غرض سے خالی نہیں ہے, انشورنس سے خالی نہیں ہے. یہ سارے کے سارے معاملے اس میں پائے جاتے ہیں. اجارہ کا نام انہوں نے عربی کا کیوں رکھا؟ تاکہ تواڈے جیسے جڑے شریف آدمی نے نا, جڑے سودی معاملہ نہیں کرنا چاہتے, وہ سود دا نا سن کے ہی کناں نوں ہاتھ لاندے نے. نا بھائی 60 سال دیاں نمازاں پڑھیاں تے اسی لعنت والا کام کیوں کریے؟ وہ آدھے مولوی صاحب ہے تو ساڈا فتوی ہے فلانے شیخ دا, فلانے مفتی دا, فلانے فتوی دا, مفتی دا. ہم جو ہے وہ گاڑیاں جو ہے نا ہم بیچتے نہیں ہیں سود پہ, ہم سودی قرضہ نہیں دیتے, بلکہ ہم تو اجارہ کرتے ہیں. انہیں عربی دا لفظ بولیا, آپ نے کہا لے بھائی یہ تو اسلامی کام ہے, جہاں عربی آ جائے وہاں اسلامی. تو بھائی یہ بات لازمی نہیں ہے. اجارہ پہ جو گاڑی دی جاتی ہے, بینک جو دیتے ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں, یہ جائز نہیں ہے. پہلی بات, اس میں 2 عقد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجوز بیعتان فی بیعت. ایک سودے کے اندر, ایک عقد کے اندر 2 عقد نہیں کیے جا سکتے. یہاں پر 2 عقد کیے جا رہے ہیں. ایک عقد ہے اجارہ کا, کرائے کا, اور دوسرا عقد کیا ہے؟ بہانہ. اصل میں کیا ہے, آپ کو 5 سال کے لیے لیز پہ گاڑی دے رہے ہیں. 5 لاکھ روپیہ ڈاؤن پیمنٹ, اتنی انشورنس, اس کے بعد 5 سال تک جتنی اس کی قیمت بنتی ہوتی نا, 18-20 لاکھ جتنی انہوں نے لینی ہے, وہ سارا 5 لاکھ کے بعد جتنا بچتا ہے سارا حساب کر کے ماہانہ آپ سے 20,000 30,000 کرایہ وصول کرتے ہیں. جب اس گاڑی کی قیمت 5 سال بعد پوری ہو جاتی ہے, وہ 18-20 لاکھ آپ سے لے چکے ہوتے ہیں, انشورنس کا الگ سے لے چکے ہوتے ہیں, اور سیکورٹی تو چلو انہوں نے آپ کو واپس کر دینی ہوتی ہے. گاڑی کی کہتے ہیں ہم قیمت کر دیتے ہیں, ویلیو 0 کر دیتے ہیں مارکیٹ کے اندر. اب اس کے بعد وہی بندہ جس نے 5 سال کے کرائے پہ گاڑی اٹھائی تھی, اب اسی کو ہم نا اس کی ایک فرضی سی قیمت لگاتے ہیں, یہ گاڑی 10,000 روپے کی, تو وہی جو کرائے پہ لینے والا ہے نا وہی بندہ خرید لیتا ہے. میں کہا بھی جڑا پاگل ہی ہوئے گا جڑا نہ خریدے انہوں. بھئی جس نے اس کا 20 لاکھ روپے 5 سالوں میں پے کیا ہے, تو وہ کیوں نہ اس کو 10,000 میں خریدے گا. اور بعض اوقات یہ 10,000 کی فرضی قیمت بھی نہیں لگائی جاتی, کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو بیچ دی, یا ہم نے آپ کو ہبہ کر دی, یا تحفے میں دے دی. اصل میں یہ حیلہ ہے. آپ اصل میں اس کو چیز بیچ رہے ہیں, سود پہ بیچ رہے ہیں. مقصد آپ کا سود لینا تھا, لیکن آپ نے اسلامی اصطلاح استعمال کی کہ ہم 5 سال کے اجارے پہ دے رہے ہیں. تو اجارے کے اندر تو یہ شرط ہوتی ہے اسلام کے اندر, جب آپ اپنا مکان کسی کو کرائے پہ دیتے ہیں, اپنی گاڑی کسی کو کرائے پہ دیتے ہیں, آپ اپنی دکان کسی کو کرائے پہ دیتے ہیں, اگر اس میں کوئی بھی آسمانی آفت کی بنیاد پر آپ کے مکان کا نقصان ہو گیا, دکان کا نقصان ہو گیا, گاڑی کا نقصان ہو گیا, تو مزدوری پر یا کرائے پر لینے والا اس نقصان کا ذمہ دار ہوتا نہیں. لیکن اس صورت کے اندر آپ اس کو مالک بھی نہیں بنا رہے, گاڑی بھی بینک کے نام ہے آخری قسط ادا ہونے تک, اور اس سے 3 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے آپ نے اس سے لیے انشورنس کے نام پہ, کہ اگر گاڑی کا کوئی نقصان ہو گیا تو آپ ہی کی جیب سے ادا کی ہوئی انشورنس سے فلاں انشورنس کمپنی اس کا نقصان بھرے گی. تو بھائی معاملہ کرائے کا کہاں رہ گیا؟ آپ تو اسی خریدنے والے کی جیب سے انشورنس کی قیمت لے کے انشورنس جس کمپنی سے کروا رہے ہیں اس کمپنی سے آپ اس کا معاملہ کروا رہے ہیں. تو اجارہ کا یہ جو لیزنگ کا بہت زیادہ چل رہا ہے, لوگ اسی کے نام پہ آج کل گاڑیاں لے رہے ہیں, پیسے لے کے جاتے ہیں, اسلامک بینکنگ کے نام پر اجارہ کرتے ہیں,
جب اجارہ ختم ہوتا ہے یعنی کرایہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد وہ گاڑی اس کی ملکیت میں دے دی جاتی ہے. یا تو یہ سودا ہے لین دین کا تو یا یہ اجارہ ہے. اگر یہ اجارہ ہے تو اس کے پھر بیع اور خرید و فروخت جائز نہیں ہے, اور اگر یہ خرید و فروخت ہے تو پھر آپ اس کو اجارہ کا نام لے کے لوگوں کو دھوکہ مت دیں. تیسری چیز اس میں انشورنس آ جاتی ہے. انشورنس جوا ہے, سود ہے, ربا الفضل بھی ہے, ربا النسیہ بھی ہے. انشورنس کی سوائے ایک دو صورتوں کی اور کوئی صورت جائز نہیں ہے. ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ چل رہا ہے وہ ہے شیئرز کی خرید و فروخت. ایک کمپنی ہے فیکٹو سیمنٹ, اس کا کل اثاثہ ہے, مثال کے طور پر انہوں نے اپنے حصص شیئرز کمپنی کے اندر مارکیٹ کے اندر لوگوں کو خریدنے کی عام دعوت دی ہوئی ہے. ان کا ایک حصص ہے 700 روپے کا, مثال کے طور پر 10 ارب روپے ٹوٹل اس کے اثاثہ جاتے ہیں, اور انہوں نے اپنے شیئر کی, ایک شیئر کی قیمت اس وقت ان کی چل رہی ہے, ایک حصص کی, ایک حصے یا ایک اسہم کی قیمت چل رہی ہے 700 روپے. وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں بھئی آپ مال کمانا چاہتے ہیں تو سٹاک ایکسچینج ہے, سٹاک ایکسچینج کے اندر یہ کمپنی رجسٹرڈ بھی ہے, قابل اعتماد بھی ہے, فیکٹو سیمنٹ والی. آپ شیئر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ شیئر خرید سکتے ہیں. تو یہ معاملہ با اعتماد کمپنیوں کا ہو, سٹاک ایکسچینج کے اندر رجسٹرڈ ہو, اس میں کوئی سودی معاملہ نہ پایا جاتا ہو, یعنی وہ کمپنی جو مال بنا رہی ہے اس کا کمپنی کا لین دین اور مال بنانے کی جو اس کی جس کام کے لیے جو وہ کمپنی اصل میں پروڈکٹ بنا رہی ہے, اگر اس کے اندر کوئی حرمت نہیں پائی جا رہی اور شیئرز نقد بیچے جاتے ہیں, خریدے جاتے ہیں, اور اس کمپنی کے جتنے اثاثے ہیں وہ صرف اور صرف نقد اثاثے نہیں ہیں بلکہ ان میں زمینیں بھی موجود ہیں اور ان میں جامد اثاثے بھی موجود ہیں, تو بھائی اکثر علماء عرب, عجم, شیخ ابن باز, دوسرے تیسرے سب کے نزدیک کچھ شرائط کے ساتھ یہ شیئرز کا کاروبار کرنا جائز ہے. حصص کا سٹاک ایکسچینج کا کاروبار کر سکتے ہیں. ہاں کچھ صورتیں ہیں جو ناجائز ہیں, لیکن یہ جو میں نے بیان کیا کہ کمپنی قابل اعتماد ہو, جو وہ چیز بنا رہی ہے وہ حلال میں کام کرتی ہے, حرام اور سود کا معاملہ اس میں نہیں ہے. جو حصص خریدے اور بیچے جا رہے ہیں وہ بالکل سادہ معاملہ ہوتا ہے. آپ 700 روپے کا آج اس کا شیئر بک رہا ہے, آپ خرید لیتے ہیں, میں نے 10 شیئر خریدے ہیں, آپ نے 20 شیئر خریدے ہیں, اس نے 100 شیئر خریدے ہیں. پھر اسی طرح سٹاک ایکسچینج کے اندر جا کے آپ اپنی ضرورت کے مطابق آپ اپنے 10 شیئر بیچ دیتے ہیں, 20 شیئر بیچ دیتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ پارٹنرشپ پہ کوئی کام کرتے ہیں, آپ ایک کام کرتے ہیں, کمپنی لگاتے ہیں, فیکٹری لگاتے ہیں, دکان بناتے ہیں, 2 پارٹنر ہو جاتے ہیں, 4 ہو جاتے ہیں, 10 ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو بڑی کمپنیاں ہیں جو شیئر کا اور سٹاک ایکسچینج کا کام ہے, اس کے اندر ایک کمپنی کے اندر 100, 1000, 500, 10,000 یہ شیئر ہولڈر ہو جاتے ہیں, تو لہٰذا اس کا کام پھیل جاتا ہے. تو یہ شیئر کی خرید و فروخت کمپنی با اعتماد ہو, حلال میں کام کرتی ہو اور سادہ لین دین کرتی ہو, کوئی سود کا معاملہ نہ آتا ہو بیچ میں, تو یہ شیئر کی خرید و فروخت بھی ہماری سمجھ کے مطابق جائز ہے. ایک بڑا مشہور مسئلہ قسطوں کا کاروبار. کون سا کاروبار؟ یہ موبائل آپ کو میں بیچوں گا 20,000 روپے کا نقد, میرے پاس نقد پیسے نہیں ہیں, میں آپ کو 6 مہینے کی قسطوں پر یہی موبائل 22,000 روپے پہ دیتا ہوں. کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے, پاکستان میں بھی عرب میں بھی. ہماری ناقص رائے میں عرب کے اندر میرے علم کے مطابق 2 شیخ ہیں جو معروف ہیں, جو بیع قسطوں کے کاروبار کو مطلق طور پر منع کرتے ہیں جب نقد کا ریٹ الگ ہو اور ادھار کا ریٹ الگ ہو. ایک شیخ البانی علیہ الرحمہ اور ایک ان کے شاگرد عبد الرحمن بن عبد الخالق. باقی تمام عرب علماء, شیخ ابن باز, شیخ محمد بن صالح العثیمین, شیخ دکتور محسن العباد, باقی تمام علماء قسطوں کے کاروبار کو جب یہ میں بیان کرنے والی شرائط ہیں ان پر کیا جائے,
جس چیز کا کاروبار کر رہے ہیں دے رہے ہیں وہ چیز جائز ہو۔ دوسری بات، آپ اس کی قیمت مقرر کرتے ہیں کہ نقد اس کی قیمت یہ ہے، ادھار اس کی قیمت یہ ہے، اور ایک سودے پر آپ متفق ہو جاتے ہیں، ایک قیمت پر متفق ہو جاتے ہیں کہ یہ میں ان کے پاس آتا ہوں، بھائی میں نے ادھار ہی خریدنا ہے، 6 مہینے کی قسطوں پہ خریدنا ہے، میں آپ کو 5,000 روپے ایڈوانس دوں گا، باقی آپ بتائیں کتنے کا، ٹوٹل قیمت 22,000 روپے ہے، میں نے آپ کو دیا 5,000، پیچھے بچ رہا 17,000 روپیہ، لہٰذا میں آپ کو 6 مہینے میں اس کی آپ کیلکولیٹر پہ تقسیم کر کے قسطیں مقرر کر دیں، میں ہر مہینے آپ کو قسطیں ادا کر دوں گا۔ قیمت کتنی ہوئی موبائل کی؟ 22,000 روپے۔ ادا کتنی مدت میں کرنی ہے؟ 6 مہینے میں۔ ایڈوانس کتنا ادا کر چکا ہوں؟ 5,000 روپے، لہٰذا یہ بیع جائز ہے۔ ایک اور شرط، اگر قسط لیٹ ہو گئی، 6 کی بجائے یہ 8 مہینے میں مجھے ادا کرتا ہے، تو بھائی جو قسط لیٹ ہوگی اس کی بنیاد پر آپ کو 10% جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ شرط وہ بھائی لگاتے ہیں تو یہ سود ہو جائے گا، یہ جائز نہیں۔ ہمارے استاد ہیں شیخ حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب، یہاں پر الحمدللہ آ چکے ہیں۔ انہوں نے ماشاءاللہ سنہ کے اندر 50-55 صفحات پر قسطوں کی کاروبار کے اوپر ایک اچھا خاصا مضمون لکھا ہے۔ تابعین سے لے کر موجودہ دور کے علماء تک تمام فقہاء، سلف، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ان کے اقوال صحیح اسناد کے ساتھ انہوں نے پیش کیے ہیں۔ کوئی ایک بھی عالم ایسا نہیں ہے سلف کے اندر، ایک بھی عالم 5ویں صدی ہجری تک ایک بھی عالم نہیں ہے جو قسطوں کی کاروبار کی ان شرائط پر کہ بھائی ایک سودے پر متفق ہو رہے ہیں، ایک ریٹ پر متفق ہو رہے ہیں اور اضافے پر تاخیر کی وجہ سے کوئی جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا۔ نقد ریٹ 10,000 روپے ہے، ادھار ریٹ 12,000 روپے ہے۔ جب لینے لگے ہیں تو میں ادھار لوں گا، 6 مہینے کی قسطوں پر لوں گا، 12,000 کا لوں گا، اور پھر تاخیر پر کوئی جرمانہ عائد نہیں کیا جاتا۔ ان کا یہ دعویٰ بھی ہے اور ہماری بھی یہی تحقیق، یعنی ہمارا یہی مطالعہ ہے کہ کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہے جو اس سے اختلاف کرتا ہو۔ امام شافعی، امام مالک، امام ابن سیرین، امام سعید بن جبیر تابعی، امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ، حافظ ابن حجر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی کے اندر یہ کہا ہے کہ تمام علماء، سلف، خلف، صحابہ کرام اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ قسطوں کے کاروبار کی ناجائز صورتیں، ناجائز صورت یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز دیتے ہیں، نقد ریٹ الگ لگاتے ہیں، ادھار ریٹ الگ لگاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے آپ سے خرید لی، ایک ریٹ پر آپ حامی نہیں برتے، ایک ریٹ پر متفق نہیں ہوتے اور آپ سودا کر لیتے ہیں۔ آپ پتہ نہیں ہے کہ اس نے نقد والا ریٹ پسند کیا ہے، اس نے ایگری کیا ہے، یا پھر ادھار والے ریٹ پر ایگری کیا ہے، تو یہ صورت جائز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس میں غرر ہے، وہ جو میں تیسرا قاعدہ بیان کر چکا ہوں کہ اس میں قیمت متعین نہیں ہے۔ جس چیز کی قیمت متعین نہ ہو وہ سودا کرنا جائز نہیں ہوتا۔ دوسری اس کی صورت، سودا ہو گیا، قیمت طے ہو گئی، طے ہونے کے بعد تاخیر کی وجہ سے آپ نے جرمانہ کیا، تو وہ جرمانہ کرنا آپ اصل قیمت سے جو طے کر چکے تھے اس سے زائد لے رہے ہیں، وہ جرمانہ لینا جائز نہیں ہے، وہ ناجائز ہو جائے گا۔ تو قسطوں کا کاروبار اس شرط کے ساتھ کیا جائے، بینک کے ساتھ تو قسطوں کا کاروبار بھی کرنا جائز نہیں ہے نا، کیونکہ بینکوں کا معاملہ سودی ہے، ان کے ساتھ لین دین کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ ہمارے استاد مفتی عبدالرحمن عابد صاحب کہتے ہیں کہ بینکوں کے ساتھ ضرورت کے مطابق آپ صرف ایک کام کر سکتے ہیں، صرف اور صرف بینک کو بطور ٹرانزیکشن کے حوالہ کے طور پر سروس چارجز ادا کر کے آپ صرف ٹرانزیکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، باقی کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر بھی پیسہ رکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اس نے فکس ڈپازٹ کروایا ہوا ہے وہ تو ان سے کوئی منافع لے رہا ہے،
لیکن یہ بندہ ان سے لے کچھ نہیں رہا، لیکن یہ بندہ ان کے سودی معاملے کے اندر تعاون کر رہا ہے، 10 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے، بینک اس کو سودی معاملوں میں استعمال کر رہا ہے، تو اس کا بھی یہ تعاون ہے، تو لہٰذا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ٹرانزیکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ادھر سے پیسے ادھر آن لائن کروا دیے، ادھر سے ادھر آن لائن کروا دیے، یہ جائز ہے۔ تو بینک کے ساتھ تو اب گاڑی یا کوئی بھی قسطوں والا جو عام صورت کے اندر جائز کام ہو وہ بھی بینک کے ساتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ بینک کا لین دین ہی سودی ہے۔ ایک اور صورت کر سب کتنا ٹائم رہ گیا؟ ہاں جی، ایک اور صورت جو ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے، بہت ساری کمپنیاں ہیں۔ مثال کے طور پر مجھ سے چونکہ اس حوالے سے پوچھا گیا تھا، B4U ایک کمپنی ہے، میں نے اس کے حوالے سے انٹرنیٹ پہ چیک کیا ہے تو پاکستان کا جو ادارہ ہے SCCP، اس نے یہ کاشن دیا ہے کہ ہم عوام الناس کو مطلع کرتے ہیں کہ وہ B4U نامی یا اس جیسی کمپنیوں کے ساتھ جو SECP میں رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی لین دین کا معاملہ نہ کریں، یہ فراڈ ہیں، یہ فیک ہیں، یہ کل کو کسی بھی نقصان کی ذمہ دار عوام الناس خود ہوں گی، حکومت پاکستان آپ کو مطلع کر رہی ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ 1 لاکھ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں، جو بنیادی طور پر آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا۔ میں ان کا اکاؤنٹ ہولڈر ہوں، پہلے کے ساتھ ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ میں نے قاری صاحب کو تیار کیا، قاری صاحب بیٹھے بیٹھے ماہانہ 7% سے لے کر تقریباً 20% تک منافع ملتا ہے۔ تو قاری صاحب ہم مولوی لوگ ہیں، کاروبار تو کر نہیں سکتے، تو لہٰذا آپ کے پاس کوئی پیسے ہیں تو 1 لاکھ روپے جمع کروائیں۔ میری سفارش پر B4U یا اس جیسی کمپنی میں قاری صاحب نے 1 لاکھ روپیہ جمع کروایا۔ چونکہ میرے حوالے سے گئے تھے، یہ میرے نیچے لگے تھے، میرے اکاؤنٹ کے ساتھ ان کا اکاؤنٹ اٹیچ ہوگا، لہٰذا ان کا 1 لاکھ روپیہ جمع کرواتے ہی مجھے 10%، 7%، 12% ان کے پیسوں میں سے جو کمپنی کو گیا وہ مجھے ملے گا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم بٹ کوائن کرنسی کے اندر بھی کام کرتے ہیں، ہمارے ہوٹل بھی ہیں ملیشیا کے اندر، دبئی کے اندر، ہم نے فلاں کریم جیسی ہم ٹیکسی سروس بھی شروع کرنے والے ہیں یا کر چکے ہیں، ہم اس کے علاوہ لینڈ بزنس کا کام بھی کرتے ہیں، پراپرٹی وغیرہ کا۔ یہ لوگوں کو کچھ پراپرٹیاں وغیرہ آ کے دکھا کے تصویریں وغیرہ بنوا کے کوئی 1-2 پریس کانفرنس کروے لوگوں کو دیتے ہیں دھوکہ۔ ایسی کسی بھی کمپنی کے ساتھ کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں 4 قاعدے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ پہلا قاعدہ جو میں نے آپ کے سامنے چوتھا قاعدہ بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبے کی روزی حلال نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے B4U کمپنی واقعی ہی ہوٹل بزنسنگ کا کام کرتی ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، اور SCCP کہہ رہی ہے کہ یہ ان کا کام لیگل نہیں ہے، یہ پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہے۔ جائز ناجائز ہونا تو دور کی بات ہے، ان کا معاملہ تو پاکستان حکومت کے لیے بھی لیگل نہیں ہے، یہ تو پاکستان کے قانون پر پورا نہیں اترنے، اجائز ناجائز ہونا تو علیحدہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں ہم کام کرتے ہیں، ہوٹلنگ کا کام کرتے ہیں، ہم گاڑیوں کا کام کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں، لینڈ بزنس کا کام کرتے ہیں۔ بھائی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ پاؤڈر کا کام کر رہے ہیں، یہ شراب کا کام کر رہے ہیں، یہ 7 سٹار ہوٹل بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، انہی ہوٹل کے اندر جن کے اندر شراب شباب ہر چیز پیش کی جاتی ہے، تو بھئی آپ آنکھیں بند کر کے ایسا رزق کیسے لے سکتے ہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دا ما یریبک الی ما لا یریبک، شک والی چیز جس کے بارے میں تمہیں یقین نہیں ہے اس کو چھوڑ دو۔ لہٰذا ایسا کوئی بھی کام کسی بھی کمپنی کے ساتھ نیچے سے جڑتے جائیں، اس کو پیرامڈ سٹائل بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ انٹر ہوں گے، آپ نیچے بندے بلائیں گے، وہ جتنے ممبر آپ کے ساتھ ملتے جائیں گے آپ کو ان کا 10%، 4%، 1%، 2% آپ کے منافع میں آتا جائے گا۔
جتنے بندے آپ قائل کر کے لائیں گے ان کے پیسے جمع کروائیں گے، آپ کو ان کا منافع بھی ملے گا اور اپنا منافع بھی ملے گا۔ کام کیا کرتے ہیں؟ ہم فلاں کام کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، پتہ کوئی نہیں ہے کیا کام کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسی کسی بھی کمپنی کے ساتھ آپ کا تجارت کرنا جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ شبے کی روزی سے یا شبے والی چیز سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی، اور وہ جو بندہ شبے والے کام میں واقع ہو گیا وہ قریب ہے کہ حرام میں واقع ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آتا ہوں زمین پر ایک کھجور گری ہوئی ہوتی ہے اور میں اس کو اٹھا کے جھاڑ کے تناول کرنے اور کھانے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن جب میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر صدقہ کھانا جائز نہیں ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں میں صدقے کا شبہ سمجھ کے کہ اس میں صدقے کا شبہ ہو گیا ہے کہ اس میں صدقہ ہو سکتا ہے، اس شک کی وجہ سے میں اس کھجور کو کھاتا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور نہیں کھائی کہ جس کے اندر شبہ تھا، تو صرف 4 پیسے کمانے کے لیے، گھر بیٹھ کے مال بنانے کے لیے، راتوں رات امیر ہونے کے لیے آپ اپنا پیسہ ایسی کمپنیوں کے اندر مت لگائیں کہ جن کے اندر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ حلال میں کام کرتے ہیں، حرام میں کام کرتے ہیں، لیگل کام کرتے ہیں، انلیگل کام کرتے ہیں، نشے کا کام کرتے ہیں یا وہ جائز کام کرتے ہیں، سود کا کام کرتے ہیں۔ پھر بٹ کوائن کرنسی کا تو معاملہ ہی ابھی تک مشکوک ہے، پوری دنیا کے کسی بھی اسٹیٹ بینک نے ابھی تک بٹ کوائن کرنسی کو مانا نہیں ہے، تسلیم نہیں کیا۔ پوری دنیا کے اندر امریکہ سے لے کے پاکستان تک کسی ایک ملک کے اسٹیٹ بینک نے بھی ابھی بطور اس کو عملہ کے، بطور کرنسی کے یا بطور اس کو عوض کے ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے۔ تو یہ معاملہ ڈیجیٹل ہے کہ بھائی نمبرنگ آ رہی ہے کہ آج بٹ کوائن کرنسی جو ہے وہ پہلے جب چلا تھا $1 کا تھا، اب $700 کا، $1000 کا، $2000 کا کیا مل رہا ہے؟ ایک ہندسہ مل رہا ہے آپ کو کمپیوٹر پہ لکھا ہوا جس کو بٹ کوائن کرنسی کہتے ہیں۔ تو یہ صورتیں جائز نہیں ہیں۔ شیئر کے بارے میں نے کہا اگر وہ جائز ہو، کمپنی جائز کام کر رہی ہے، پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہے، اس کے اندر کوئی سودی معاملہ نہیں ہے، شیئر کا کاروبار کرنا جائز ہے۔ قسطوں کے کاروبار کے بارے میں نے کہا کہ اگر اس میں یہ شرطیں پائی جائیں کہ جو سودا آپ کر رہے ہیں وہ چیز حلال کی ہو، جو ریٹ آپ طے کر رہے ہیں ایک ریٹ طے کر لیں، چاہے نقد ریٹ اور ہو، ادھار ریٹ اور ہو، لیکن آپ ادھار لے رہے ہیں، مدت طے کر لیتے ہیں ادائیگی کی، چیز کی قیمت طے کر لیتے ہیں، طے کرنے کے بعد کوئی اضافی جرمانہ اس پر آپ عائد نہیں کرتے، آپ چیز وصول کر لیتے ہیں، قسطوں میں آپ چیز ادا کر دیتے ہیں، یہ معاملہ جائز ہے۔ ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ حرام ہے، سود ہے۔ جب آپ اس کے بنیاد پر خریداری کرتے ہیں اور آپ ادائیگی بینک کو تاخیر سے دیتے ہیں، اس وجہ سے وہ بینک آپ سے سود وصول کرتا ہے، اضافی رقم وصول کرتا ہے، وہ سود ہے۔ جب تک ڈیبٹ کارڈ ہے وہ آپ کے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے منہا کیے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے تو آپ ڈیبٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پیسے اکاؤنٹ میں نہیں ہیں، اکاؤنٹ خالی ہے، تو آپ وہ کریڈٹ کارڈ استعمال نہیں کر سکتے، نہ اس میں کوئی ادھار ہے، نہ اس میں کوئی قرض ہے، لہٰذا نہ تاخیر پر کوئی جرمانہ ہے، نہ کوئی سود ہے، لہٰذا وہ معاملہ جائز ہے۔ لیزنگ پہ جو گاڑیاں لی جاتی ہیں، خاص طور پر جو بینک دے رہے ہیں اور اسلامک بینکنگ کے نام پہ دے رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے معاملہ۔ اس کے اندر ایک تو کرائے والا معاملہ، دوسرا کرائے کا بہانہ کر کے، ہیلا کر کے انشورنس کو بھی شامل کر لیا، سیکورٹی کو بھی شامل کر لیا، اور سودی جو سود کے شرح کے مطابق جو شرح سود ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے وہ منافع بھی بیچ میں شامل کر لیا۔ اور اگلی ایک اور بات ہے کہ اگر آپ نے ان سے عہد کیا تھا کہ آپ بینک مجھے گاڑی خرید کر دے، اگر آپ 10% پہلے پیشگی جمع کروائیں گے، بعد میں آپ کا ارادہ نہ بنا گاڑی لینے کا، تو وہ 10% آپ کے یا ضبط ہو جائیں گے یا آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ گاڑی آپ نے لی نہیں ہے، مارکیٹ میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جا کے کپڑے کا ایک سوٹ خریدنے کے لیے جائیں، کل یار منو کاٹن دا ایک کرنڈی دا سوٹ لے آدی، اچھا ٹھیک ہے یہ میں سوٹ لے آیا ہوں، اب میں خریدتا نہیں یار، میرا ارادہ نہیں رہا، اچھا سوٹ نہیں خریدنا تو مجھے اس کے آپ یہ 4000 روپے کا سوٹ آیا، اس میں سے آپ مجھے 1000 ابھی واپس کرو، میرا اتنا نقصان ہوا ہے، تو بھائی یہ معاملہ جائز نہیں ہے۔ آپ کس معاملے کے اندر اس کے پیسے لے رہے ہیں؟ اور تیسری چیز، مقصد اصل میں گاڑی بیچنا ہے، 5 سال کی لیزنگ پہ دیا، لیزنگ میں 18 لاکھ کی گاڑی تھی، آپ نے 20 لاکھ لے لیا، انشورنس الگ سے لے لی، 5 لاکھ بعد فرضی قیمت لگا کے آپ نے تو بھائی سیدھی گال کیوں کرتے ہو؟ کان ادھر سے کیوں پکڑتے ہو؟ ادھر سے پکڑنے بھی جائے ادھر سے کیوں پکڑتے ہو؟ سیدھا ادھر سے پکڑ لو کان۔
شربت انار کا لیبل لگا کے آپ شراب کیوں بیچتے ہو؟ سیدھا کہو کہ گاڑی آپ کو بیچنی ہے، پیسے طے کر 18 لاکھ کی گاڑی بیچیں گے، اتنے سال کے اندر آپ اس کی قسطیں ادا کر دیں، معاملہ ختم ہو جائے۔ پہلے اجارہ کرتے ہو، پھر اس کے بعد اس کو دیتے ہو، پھر بیچ میں انشورنس رکھتے ہو، اگر وہ بندہ سودے سے مکر جائے 10% اس کا کاٹ لیتے ہو اور اس طرح کے نقصانات پہنچاتے ہو۔ لہٰذا یہ معاملات جائز نہیں ہیں۔ باقی اسلامک بینکنگ ایک وسیع مضمون ہے اور اس کے حوالے سے بھی کچھ میٹر میرے پاس موجود تھا، لیکن انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اسلامک بینکنگ خاص طور پہ میزان بینک کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو کریں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔ شریعت میں جو کہ چاندی جو ہے نا مرد کے خلاف ہے، ہاں جی، تو اس کی کوئی لمٹ ہے پہننے کی یا کوئی حد اس کی مقرر ہے شریعت کے اندر کہ کتنی جو ہے نا چاندی مرد جو ہے نا پہن سکتا ہے؟ وہ ذرا تھوڑا سا۔ ہاں، بھائی نے سوال کیا ہے کہ سونا تو مردوں پر حرام ہے، تو چاندی تو مردوں کے لیے حلال ہے، وہ پہن سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، تو کیا اس کی کوئی مقدار کی لمٹ ہے شریعت کے اندر کہ مرد اتنی سے چاندی پہن سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں پہن سکتا؟ میرے بھائی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ میں مدرسے میں پڑھتا تھا کوٹ رادا کشن ادھر قصور کے اندر، تو میں چاندی کی انگوٹھی پہننے کا مجھے شوق تھا، میں سنیارے کے پاس گیا تو میرے پاس جو انگوٹھی تھی وہ 10 گرام تقریباً وہ میرے پاس سونا تھا، چاندی تھی، تو میں نے اس کو کہا انگوٹھی بنا لے، اور کوئی سنیارا منو کہنا مولوی صاحب مرد 3 ماشے تو زیادہ چاندی پا سکتا نہیں۔ میں اب 5ویں کلاس کا آخری کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، میں کہ سانو کتاب البیوع پڑھ دیا گزر گئے نے 5 سال مدرسے استاداں کے سامنے جناب بیٹھتے ہوئے، یہ مفتی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ چاندی کتنی پہننی جائز ہے اور کتنی نہیں جائز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے مردوں پر سونا اور ریشم حرام ہے، اما الفضۃ فلعبوا بها، جاؤ چاندی تمہارے لیے حلال ہے، فلعبوا بها، چاندی کے ساتھ جا کے کھیلو، مطلب جتنی مرضی استعمال کرو، کوئی اس کی مقدار نہیں، جتنی مرضی استعمال کرو۔ ہاں یہ تو بات ہاں بھائی نے پوچھا ہے کہ چاندی کی انگوٹھی پہننا تو جائز ہے، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ الحمدللہ ہے کہ کوئی ناگ، کوئی پتھر، کوئی عقیق، کوئی فیروزہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، بلکہ ہمارا تو عقیدہ اس سے بھی اوپر ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حجر اسود کو بوسہ دینے لگے اور فرمایا انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع، مجھے پتہ ہے تو ایک پتھر ہے، نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اگر میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، اے حجر اسود میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ جب حجر اسود نفع نقصان کا مالک نہیں تو پتھر، عقیق، فروزے کیا نقصان دے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا نگ لگوانا جائز ہے؟ بھائی بالکل جائز ہے، آپ ہیرا لگوائیں، ڈائمنڈ لگائیں، کوئی نور کا ہیرا لگائیں، زرکن لگائیں، جو مرضی آپ کو پسند ہے پتھر، نہ ان کی کوئی تاثیر ہے، نہ گرم تے نہ کوئی ٹھنڈی تے نہ کوئی جگر دی بیماری تے نہ کوئی گردے دی بیماری، نہ کوئی نفع نقصان۔ ہاں خوبصورتی کے لیے جو چاہیں آپ ناگ استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی اس کا جو نگینہ تھا وہ حبشی تھا، وَفِسُّهُ حَبَشِيٌّ، حبشی ایک نگینے کا نام تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں موجود تھا، لہذا جائز۔ ہاں یہ بھائی نے ایک بات کی ہے، واقعاتی طور پر بات درست ہے کہ یہ جو فیروزہ ہے نا، یہ جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ ایک اپنے خاص اعتقاد کے طور پر پہنتے ہیں، تو ایک عالم دین سید سبطین شاہ نقوی صاحب کہتے ہیں کہ فیروزے سے بچنا چاہیے، تو واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک کام جائز بھی ہو نا، مثال کے طور پر کالے کپڑے پہننا بالکل جائز ہے، اس کی کوئی ممانعت شریعت میں نہیں ہے، لیکن خاص مواقع پر ہم کالے کپڑے پہنتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ کسی بدعتی کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو جائے، تو انہوں نے کہا وہ شاہ صاحب کی نصیحت ہے کہ فیروزہ سے بچو تاکہ ان بدعتیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔